یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، اور کتابوں سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یہ ٹرینڈ جو ہے جس طرح میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ پروموٹ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ کیا سمجھتی ہیں کہ کتاب سے محبت کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ علم سے محبت آپ نہیں کریں گے تو آپ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ گجرات میں بی اے میں پڑھتی تھی تو میں نے فرسٹ ایئر سے لے کر بی اے تک اپنی پوری لائبریری پڑھ لی تھی۔ جس طرح ڈیجیٹل دور ہے نا، ڈیجیٹل دور میں کتاب سے دوری ہو رہی ہے لوگوں کی، یہ ایونٹس جو ہیں وہ کتاب کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ اس وقت میں ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بہت گہما گہمی آپ کو میرے عقب میں نظر آتی دکھائی دے رہی ہوگی، اور یقیناً یہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں۔ کتابوں سے محبت کا یہ سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی وجہ سے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اور آج ایکسپو کے اندر میں جب یہاں پہنچا تو آئی واز شوکڈ کہ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ ویکنڈ کے اندر موجود تھی۔ ویکنڈ میں عام طور پہ ہم جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں، کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز میں، یا اپنی کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ انجوائیبل جو چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور کتابوں کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے۔ آئیے ایک فیمیل میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب بتائیے گا کہ یہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا، اب کیا سمجھتی ہیں اس طرح کے ایونٹس کیوں لازم ہیں؟ یہ ایکسپو سینٹر کا بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے جو کہ وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو پریس و پیس پبلیکیشنز کی طرف سے ہم نے اپنا فرسٹ اسٹال لگایا ہے یہاں پہ، اور بھی باقی جگہوں پہ ہم لوگ میلے سجاتے رہے۔ یہ ایک کتب بینی جو ہے جس سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ واپس لایا جائے، اور ہم کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا جو پریس و پیس پبلیکیشنز کا ادارہ ہے بچوں کے لٹریچر پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے، اور جو کہ بہت ضروری ہے ایک قوم کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور کے اندر جب کہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈفرینٹ ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر زیادہ وقت کنزیوم کرتے نظر آتے ہیں جن سے ایز سچ کوئی بینیفٹ ان کو ویل نہیں ہو پاتے، لیکن کیا ہے کہ بک ریڈنگ اور اس سے محبت ہمارے اسلاف کا بھی انداز رہا ہے، اور آج کے نوجوان اس سے دور نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بات ہے تو صحیح، ظاہر ہے آل دا ٹائم جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، سوشل میڈیا ہے، لیکن کتب، یہ جو کتاب ہے یہ ایک بہترین ساتھی ہے، آپ کے ساتھ کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایٹ ٹائمز آپ کو انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ملتی ہے تو کتاب تو اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ بہت اہم بات کی آپ نے، کتاب سے محبت ہے جو انسان کو بہت زبردست انداز کے اندر اویئرنیس بھی دیتی ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ اس وقت میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جو فزیشین ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے ایک کتاب تحریر کی بد کلامی کے نام سے۔ یہ کتاب اس وقت آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی دلچسپ اور بڑی جامع انداز کے اندر آپ نے اس کے اندر تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا، اور آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ آئیے آپ کا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ ایک فزیشین اور کتاب تحریر کرنا، یہ بات عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ سب انسان ہیں اور جذبات و احساسات سب رکھتے ہیں۔ ہاں، اس کا احساس یا اظہار کرنا وہ جو ہے اس کے اوپر آپ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اس کتاب میں بیسکلی جو افسانوی مجموعہ ہے، میں نے سماجی، معاشرتی، فکری اور جو نفسیاتی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے مجموعی طور پہ اور انفرادی طور پہ، ان کو میں جو ہے موضوع بحث آپ نے ایڈریس کیا ہے یہاں پہ۔ اچھا، مزید یہ بتائیے گا، ہمارے معاشرے میں کتاب سے محبت نوجوانوں کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایسا ہے بالکل، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آج آپ بک فیئر میں دیکھ رہے ہیں اور اسٹالس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ تو یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، اور کتابوں سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یہ ٹرینڈ جو ہے جس طرح میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ پروموٹ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، تو ان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے وہ برقرار رہے گی کتابوں سے۔ مزید یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ایک رائٹر بھی ہیں، کتاب سے محبت کیوں لازم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز کتاب سے محبت کی وہ یہ ہے کہ علم کا پہلا رستہ کتاب اور قلم سے ہمیں سکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ جو ہے سب سے پہلے قلم تخلیق کی گئی، تو وہ قلم کتاب کے لکھنے کے لیے تخلیق کی گئی، اور چاہے وہ مذاہب کا علوم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، وہ ہمیشہ الہامی کتب جو ہیں وہ مذاہب کے لیے آئیں، اور جو بھی علم ہے وہ کتاب کے رستے سے انسانی فکر میں اتارا گیا۔ مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ کیوں لازم ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایسے ایونٹس کی، جس طرح ابھی آپ نے کتابوں سے محبت کی بات کی، کہ نوجوانوں میں اور معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کرنا،
اور دوسرا کہ سب سے بڑی چیز کہ جو نئے لکھاری ہیں ہمارے ان کو پروموٹ کرنا، اور جو لوگ ایسپیرنٹس ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ احسن اقدام ہے۔ آپ آڈینس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ آج کل کے دور میں جہاں فکری انتشار بہت پایا جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کتابوں سے جڑیں، ادب سے، لٹریچر سے جو ہے وہ تعلق پیدا کریں، کیونکہ کتاب اور لٹریچر جو ہے ہمیشہ امن، سلامتی اور جوڑنے کا درس دیتی ہے۔ بہت اہم بات کی آپ نے، اور ایسے نوجوانوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کیا جا سکے کہ ہمارے نوجوان آج بھی کتابوں سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں وہ بہترین انداز میں اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں اور بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے اندر کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ طوبیٰ انس میرے درمیان موجود ہیں اور بڑی ایکٹیولی آپ لوگوں کو یہاں پہ گائیڈ کر رہی تھی، اور میں بہت امپریس ہوا کہ کتاب کے حوالے سے اس انداز میں کوشاں نظر آنا یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے جب نوجوان جو ہے اس انداز میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کس فارم سے ہیں اور یہاں پہ کیوں آپ اتنی ایکٹیولی پرفارم کرتی نظر آ رہی ہیں؟ جی ہم الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت سالوں سے سن 2000 سے یہاں پر لاہور کے اندر کام کر رہا ہے اور اب انٹرنیشنل بھی ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہاں پر اسٹال لگا تھا، اور مردوں کے، خواتین کے، بچوں کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو کہ آفر کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کے اندر دورہ قرآن ہو رہا ہے، خواتین کا بھی ہو رہا ہے اور مردوں کا بھی ہو رہا ہے۔ نارملی ہمارے ہاں مردوں کو ذرا اگنور کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے اتنا چیزیں ارینج نہیں کی جاتی ہیں۔ تو اس پر اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر آن کیمپس اور آن لائن دونوں جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہم لوگ آفر کر رہے ہیں۔ الہدا اپنے 3 چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ، سب کے لیے قرآن فار آل، اور دوسرا اس کا مشن یہ ہے کہ سب کو قرآن پہنچے اور ہم قرآن کے تھرو لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کر سکیں۔ اور ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے الہدا کے اندر، بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ویلفیئر کے کامز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے اندر مواقع کے اندر ہم لوگ جو ہے اپروچ کیا جاتا ہے الہدا کی طرف سے۔ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے اسٹال کے پر اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی ڈھیر کتابوں کی ویرائٹی آپ کو وہاں ملے گی، اور پلس ہمارے جو ہے کورسز۔ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں بک میلہ میں، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کیوں لازم ہیں؟ اس طرح کے ایونٹس جس طرح ڈیجیٹل دور ہے نا، ڈیجیٹل دور میں کتاب سے دوری ہو رہی ہے لوگوں کی، یہ ایونٹس جو ہیں وہ کتاب کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد دیکھ کے یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن نوجوان کتاب سے دور ہے، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ڈیجیٹل دور ہے، ہر بندہ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک ڈیجیٹل دور میں سب لوگ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ میں آئیں گے، سب کتابیں اس میں آ رہی ہیں، آپ کی ساری ریسرچ اس ایک 6 انچ کے باکس کے اندر ہے، تو اس طرح کے ایونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ باکس سے نکل کے باہر بھی آئیں، ورک گردانی کریں، کتابیں پڑھیں۔ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ اس ایک چھت کے نیچے میرے خیال لاکھوں کتابیں موجود ہیں، سینکڑوں پبلیشرز موجود ہیں، ان کے پاس آئیں، ان کی کتابیں جو آپ کو چاہیے موبائل سے نکل کے اس لیپ ٹاپ کی اس بک کی طرف آئیں۔ بہت اہم پیغام دیا آپ نے، اور یقیناً نوجوانوں کی یہاں پہ تعداد جو ہے اس میں مسلسل ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں جو بہت خوش آئند ہے۔ میم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتاب سے محبت یقیناً بہت لازم ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے، کیونکہ کچھ ہم کہانیاں بنا لیتے ہیں اپنے حوالے سے اور نوجوانوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سارے مسائل سے بھی دور ہیں، تعلیم سے بھی۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ آج کی نسل ہم سے بہتر مسائل کا ادراک رکھتی ہے، اور کتابوں کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ دیکھا کہ کتاب پڑھنے سے انہیں دلچسپی ہے اور وہ کتاب خریدتی ہیں، کتاب تحفہ دیتی ہیں، تو اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر گائیڈ کریں گے تو آپ کے بچے کتاب سے محبت کریں گے۔ بہت اہم بات کی آپ نے۔ کیا سمجھتی ہیں کہ کتاب سے محبت کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ علم سے محبت آپ نہیں کریں گے تو آپ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ انسان کے اور جانور کے درمیان ایک وجہ علم ہی تو ہے، اور اس کے لیے آپ کو عملی طور پر کام کرنا چاہیے، کہنے سے بات نہیں بنتی، کتابیں خریدنی چاہیے۔ میری بیٹی جب 4-5 سال کی تھی تب سے میں اسے مختلف بک فیئرز پر لے کر آتی ہوں، اور ایک دفعہ میں آپ کو مذاق کی بات بتاؤں کہ اس نے ایگریکلچر پہ کتابیں خرید لیں۔ اب میں اس کو منع نہیں کرتی تھی، میں نے 1-2 دفعہ کہا، لیکن اس کو وہ تصویریں اچھی لگ رہی، تو میں نے اس سے کتاب خریدنے سے منع نہیں کیا، اور اس دور میں اس نے کوئی 4-5 ہزار کی کتابیں خرید لیں۔
لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کتاب سے اس کی رغبت بڑھی، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس نے کتابوں کے حوالے سے اپنا شعور ڈیولپ کیا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو لے کر آنا چاہیے. آج بھی میں بچوں کو لے کر آئی ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتابیں لوگوں سے مل رہے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی بھی ہے اور لرن بھی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب کی کتابیں ہی اتنی زیادہ ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ غیر نصابی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے کا نوجوانوں کو وقت نہیں مل پاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس بھی اور ہم سب کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے. میں جب گجرات میں BA میں پڑھتی تھی تو میں نے فرسٹ ایئر سے لے کر BA تک اپنی پوری لائبریری پڑھ لی تھی. میں تقریباً ہر دوسرے دن ایک کتاب ایشو کرواتی تھی. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کا شوق ہونا چاہیے، اور جو کتاب آپ کو غیر نصابی جو کتاب آپ کو نالج دیتی ہے وہ میرا خیال ہے نصاب میں بھی چیزیں نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کہ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں جو آپ کو اچھا انسان بنائیں اور آپ کے اندر ایک انسانیت پیدا کریں. تو انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ دنیا ہم بہتر بنا سکتے ہیں.